کے آج ہم اس سے ادب مصطفیٰ سبحان اللہ کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں ادب کیا مصطفیٰ تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من الرجال، تم میں سے کسی بھی مرد کے وہ باپ نہیں، تم میں سے کسی بھی مرد کے وہ باپ نہیں، تصور بھی نہ کرنا انہیں باپ۔ یہ حکم تنبیہ کے ساتھ ما کان محمد، میرے آقا محمد جو ہیں وہ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں۔ اب وہ باپ نہیں کیوں؟ قرآن کے دوسرے حکم میں ارشاد ہوتا ہے ام المؤمنین جو ہے، امہات المومنین وہ ہماری مائیں ہیں، وہ مومنین کی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور ماں کے سوا وہ کچھ نہیں، ہمارے لیے ماں کے سوا کچھ نہیں۔ میاں بیوی ہوں اور ایک کے لیے قرآن کا حکم ہو کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، اس سے آگے پیچھے اور کوئی تصور نہیں۔ امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، اس سے آگے پیچھے کچھ نہ سوچنا۔ اور جو شوہر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ باپ۔ اور تاجدار کائنات علیہ السلام امہات المومنین کے کیا ہیں؟ سرتاج ہیں، زوج ہیں، شوہر ہیں۔ تو قائد دو کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اگر تم مرد ہو تو پھر مصطفیٰ تمہارے باپ نہیں ہو سکتے، کبھی گرداننا بھی نہ ان کو اپنا باپ۔ اور ادھر فرماتا ہے کہ جو امہات المومنین ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ باری تعالیٰ شوہر جو ہوتا ہے جس کو ہم ماں گردانتے ہیں، ماں کہتے ہیں، اس کا جو شوہر ہے وہ باپ لگتا ہے۔ اور تو فرماتا ہے کہ جو محمد ہیں وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ جب تم یہ تصور کرو گے کہ وہ میرے باپ ہیں، ادھر ماں کو دیکھ کر ان کو باپ کا تصور کرو گے تو بے ہجانی سی کیفیت میں بھی، اگر تمہارے وہم و گمان میں بھی ہم سری کا تصور آ گیا تو سبحان اللہ۔ اگر تیرے وہم و گمان میں بھی باپ کے تصور کے ساتھ یہ ہجانی سی کیفیت میں بھی تو نے گمان کر لیا میرا باپ ہے، تو اولاد باپ سے لاڈ بھی کرتی ہے، اولاد باپ سے لاڈ بھی کرتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، کبھی اس کے سینے پہ بھی لیتی ہے، کبھی اپنی اداؤں سے اسے متلاتی بھی ہے۔ کہا اگر تم بھی اسی تصور سے کہ وہ امت کی مائیں ہیں تم اسے باپ گردانو گے تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے ماشاءاللہ تم تصور میں بھی اور گمان کے کسی گوشے میں بھی میری مصطفیٰ کی ہمسری کا سوچو،
اس لیے کہا ہے میرے محبوب جو ہیں ان کو باپ نہ تصور کرنا، ولیکن رسول اللہ اگر جانو تو فقط یہ جاننا کہ وہ فقط خدا کے رسول ہیں۔ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ کہ اگر تیرے ان کو ماؤں کا تصور دے کر اور رتبہ ماں پہ بٹھا کر باپ کا تصور یہی آتا ہے کہ وہ لاڈ پیرے اٹھائے گا، اس سے ہمسری اور قرابت کا تعلق آتا ہے۔ کہا ہے میں نے مصطفیٰ کو ساری شانیں عطا کی ہیں، فقط یہ حکم دے کر منع کر رہا ہوں، ہیں وہ تمہارے باپ مگر تم انہیں باپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ مائیں ہیں تو ان کے رشتے کے حساب سے وہ باپ رہے، مگر تم یہ گمان نہ کرنا کہ وہ میرے باپ ہیں، تم ان کو مصطفیٰ ہی جاننا اور خدا کا رسول ہی جاننا۔ کیوں؟ کہا دیکھو میں نے انہیں 3 بیٹے دیے، 4 بیٹیاں دیں، تو کافروں نے بھی یہ گمان کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے 3 بیٹے قاسم، طاہر جنہیں طیب بھی کہتے ہیں اور ابراہیم، 3 دے کے لے لیے۔ کیوں کہ جب میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو ان کی اولادیں دی، تو ان میں سے ان کی اولادوں کو بھی نبوت اور رسالت دینا پڑی مجھے، تو وہ نبوت اور رسالت کا تاج پہن کر ایک لحاظ سے باپ کے ہمسر ہو گئے، ہم منصب ہو گئے۔ اب جب نوح کے بیٹے نے گمراہی کی تو جہنم رسید کیا، کیوں کہ وہ ہمسری کا گمان کر بیٹھا تھا کہ میں نبی زادہ ہوں، یہ باپ مجھے ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے، میرا نقصان میرا باپ نہیں کر سکتا، اس لیے اسے سمجھایا کہ نبی کا ادب کتنا ضروری ہے، تو نے نبی کا کہنا نہیں مانا اس لیے تجھے جہنم میں پھینکا۔ ابراہیم علیہ السلام کا پورا خانوادہ اسماعیل سے ہو یا اسحاق سے ہو، وہ سلسلہ یعقوب علیہ السلام تک چلے یا باپ تک آئے، سب تھے تو ابراہیم کی اولاد ہی نا، تو اولاد کے ناطے ان کو اس رتبے میں ہمسری پر فخر تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اب ابراہیم کی اولاد ہونے کے ناطے وہ اپنی ذات پر فخر کرنے لگے تھے، ہم نے اوپر سے اسے نبوت اور رسالت بھی بازوں کو دے دی۔ اب نبوت اور رسالت انہی کی اولاد کو دی تو وہ رتبے میں، منصب نبوت اور رسالت میں ایک جیسے ہو گئے، نبوت کے منصب اور بعض رسالت کے منصب میں دونوں جب ایک جیسے ہو گئے تو اب کیا تصور آتا ہوگا، ہمارا باپ نبی تھا تو میں بھی نبی ہوں، میرا باپ رسول تھا تو میں بھی رسول ہوں، یہ ہمسری کا گمان۔ کہا محمد الرسول اللہ، کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ وہ تمہارے باپ جیسے ہیں یا باپ ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، فقط یہ یاد رکھنا پچھلے نبیوں کی اولادوں کی طرح تم یہ گمان کر بیٹھے تو تمہاری زندگی کیا اعمال بھی رائے گا۔ پوچھو کیسے اعمال چلے گئے؟
میں نے کوئی بے ادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، صرف باپ کا رتبہ دیا ہے. کہا کہ جس کو تم باپ کے رتبے کے تصور کرنا چاہتے ہو تم اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو وہاں تیری اونچی آواز مجھے گوارا نہیں ہے. تو اس کو باپ سمجھ کر بے ہجانی میں سے ہی انصری کا تصور کر بیٹھا. کہا کہ یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے. اگر گرداننا ہے، انہیں یاد کرنا ہے تو فقط اس شان سے یاد کرو کہ وہ ایسا ڈولن ہے کہ جو رب کا بھی محبوب ہے اور ہمارا بھی محبوب ہے. سبحان اللہ.